حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے محاسن اور خصوصی فضائل میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے، یہ سفر ہجرت میں آپ کو رفاقت کے لیے خاص کیا گیا، اور مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں آپ ان کے شریک تھے، اور آپ مصائب کے آغاز سے ہی حضور کے خاص انیس بنائے گئے تھے، یعنی خاص دوست بنائے گئے تھے، تاکہ محبوب خدا کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ثابت ہو۔ اور اس میں بھید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم تھا کہ صدیق اکبر صحابہ میں سے زیادہ شجاع، متقی اور سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مرد میدان تھے، اور یہ کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے۔ آپ یعنی حضرت ابوبکر ابتدا سے ہی حضور کی مالی مدد کرتے اور آپ کے اہم امور کا خیال فرماتے تھے، سو اللہ نے تکلیف دہ وقت اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعے تسلی فرمائی، اور الصدیق کے نام اور نبی ثقلین کے قرب سے مخصوص فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کی خلت فاخرہ سے فیضیاب فرمایا، اور آپ خاص الخاص بندوں میں سے اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا۔ غیر مسلم مصنفین نے بھی حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ الجیریا کا 20ویں صدی کا ایک مورخ ہے آندرے تھرویر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابوبکر کا مزاج سادہ تھا، غیر متوقع عروج کے باوجود انہوں نے غربت والی زندگی بسر کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بوسیدہ لباس، ایک غلام اور ایک اونٹ ترکے میں چھوڑا۔ وہ اہل مدینہ کے دلوں پر سچی حکومت کرنے والے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی خوبی تھی، اور وہ تھی قوت و توانائی۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ذریعے غلبہ حاصل کیا تھا اور جو آپ کے دشمنوں میں کامیاب تھی، وہ خوبی حضرت ابوبکر میں پائی جاتی تھی، اور وہ تھی کیا خوبی تھی؟ غیر متزلزل ایمان اور مضبوط یقین۔ اور ابوبکر صحیح جگہ پر صحیح آدمی تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ اس معمر اور نیک سیرت انسان نے اپنے موقف کو اختیار کیا جب کہ ہر طرف بغاوت برپا تھی۔ آپ نے اپنے مومنانہ اور غیر متزلزل عزم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اثر نو شروع کیا۔ پھر ایک برطانوی مورخ ہے جے سانڈرس، وہ لکھتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی یاد مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر جاگزین رہی ہے جو کامل وفادار، لطف و کرم کا پیکر، اور کوئی سخت سے سخت طوفان بھی ان کی مستقل تحمل مزاجی کو ہلا نہ سکا۔ ان کا عہد حکومت اگرچہ مختصر تھا، لیکن اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ بہت عظیم تھیں۔ ان کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور ثبات و استقلال نے ارتداد پر قابو پا کر عرب قوم کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اور ان کے تسخیر شام کے مصمم ارادے نے عرب دنیا کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ پھر ایک اور انگریز مصنف ہے ایچ جی ویلز، یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی اصل بنیاد رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابوبکر تھے، جو آپ کے دوست اور مددگار تھے۔ خیر یہ مبالغہ کر رہا ہے یہاں، بہرحال تو لکھ یہ رہا ہے کہ پھر لکھتا ہے آگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے متزلزل کردار کے باوجود ابتدائی اسلام کا دماغ اور تصور تھے، علیہ باللہ نعوذ باللہ، تو ابوبکر کا شعور اور ابوبکر اس کا شعور اور عزم تھے۔ جب کبھی محمد متزلزل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوبکر ان کی ڈھارس میں آتے تھے۔ بہرحال یہ باتیں تو اس کی فضول گوئی اور لغو باتیں ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن آگے بات یہ صحیح بات جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابوبکر آپ کے خلیفہ اور جانشین بنے، اور پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑی سادگی اور سمجھداری سے 3 یا 4 ہزار عربوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ کے تابع فرمان بنانے کا کام شروع کیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف نے حضرت ابوبکر کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو بلا شبہ انہیں موجود تھیں، لیکن چونکہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام نبوت کی حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وغیرہ کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ میری سے کام لے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا، حالانکہ حضرت عمر ہوں یا حضرت ابوبکر، یہ سب اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور کامل متبع اور عاشق تھے۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نہ تھے، بلکہ خادمانہ رنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اور پاؤں تھے۔ ایسا ہی دین اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا نام یا کام نہ تھا، جس نے لکھا ہے کہ اسلام جو تھا اس کا دماغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نعوذ باللہ، بلکہ سراسر خدائی رہنمائی اور وحی الہی کے نتیجہ میں ایک کامل اور مکمل شریعت اور دین کا نام اسلام ہے، اور نہ ہی کسی بھی گھبراہٹ یا تزلزل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے ان 2 شخصوں کی نسبت جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے محاسن اور خصوصی فضائل میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے، یہ سفر ہجرت میں آپ کو رفاقت کے لیے خاص کیا گیا، اور مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں آپ ان کے شریک تھے، اور آپ مصائب کے آغاز سے ہی حضور کے خاص انیس بنائے گئے تھے، یعنی خاص دوست بنائے گئے تھے، تاکہ محبوب خدا کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ثابت ہو۔ اور اس میں بھید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم تھا کہ صدیق اکبر صحابہ میں سے زیادہ شجاع، متقی اور سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مرد میدان تھے، اور یہ کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے۔ آپ یعنی حضرت ابوبکر ابتدا سے ہی حضور کی مالی مدد کرتے اور آپ کے اہم امور کا خیال فرماتے تھے، سو اللہ نے تکلیف دہ وقت اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعے تسلی فرمائی، اور الصدیق کے نام اور نبی ثقلین کے قرب سے مخصوص فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین کی خلت فاخرہ سے فیضیاب فرمایا، اور آپ خاص الخاص بندوں میں سے اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا۔ غیر مسلم مصنفین نے بھی حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ الجیریا کا 20ویں صدی کا ایک مورخ ہے آندرے تھرویر، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے
کہ ابو بکر کا مزاج سادہ تھا، غیر متوقع عروج کے باوجود انہوں نے غربت والی زندگی بسر کی۔ جب انہوں نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بوسیدہ لباس، ایک غلام اور ایک اونٹ ترکے میں چھوڑا۔ وہ اہل مدینہ کے دلوں پر سچی حکومت کرنے والے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑی خوبی تھی اور وہ تھی قوت و توانائی۔ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ذریعے غلبہ حاصل کیا تھا اور جو آپ کے دشمنوں میں کامیاب تھی، وہ خوبی حضرت ابوبکر میں پائی جاتی تھی، اور وہ تھی، کیا خوبی تھی؟ غیر متزلزل ایمان اور مضبوط یقین۔ اور ابوبکر صحیح جگہ پر صحیح آدمی تھا۔ پھر لکھتا ہے کہ اس معمر اور نیک سیرت انسان نے اپنے موقف کو اختیار کیا جبکہ ہر طرف بغاوت برپا تھی۔ آپ نے اپنے مومنانہ اور غیر متزلزل عزم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اثر نو شروع کیا۔ پھر ایک برطانوی مورخ ہے جے سانڈرز، وہ لکھتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی یاد مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر جاگزین رہی ہے جو کامل وفادار، لطف و کرم کا پیکر، اور کوئی سخت سے سخت طوفان بھی ان کی مستقل تحمل مزاجی کو ہلا نہ سکا۔ ان کا عہد حکومت اگرچہ مختصر تھا، لیکن اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ بہت عظیم تھیں۔ ان کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور ثبات و استقلال نے ارتداد پر قابو پا کر عرب قوم کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا، اور ان کے تسخیر شام کے مصمم ارادے نے عرب دنیا کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ پھر ایک اور انگریز مصنف ہے ایچ جی ویلز، یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی اصل بنیاد رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابوبکر تھے، جو آپ کے دوست اور مددگار تھے۔ خیر یہ تو مبالغہ کر رہا ہے یہاں، بہرحال تو لکھ یہ رہا ہے کہ پھر لکھتا ہے آگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متزلزل کردار کے باوجود ابتدائی اسلام کا دماغ اور تصور تھے، علیہ باللہ نعوذ باللہ، تو ابوبکر اس کا شعور اور عزم تھے۔ جب کبھی محمد متزلزل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوبکر ان کی ڈھارس میں لاتے تھے۔ بہرحال یہ باتیں تو اس کی فضول گوئی اور لغو باتیں ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن آگے بات یہ صحیح بات جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابوبکر آپ کے خلیفہ اور جانشین بنے، اور پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑی سادگی اور سمجھداری سے 3 یا 4 ہزار عربوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ کے تابع فرمان بنانے کا کام شروع کیا۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف نے حضرت ابوبکر کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو بلا شبہ انہیں موجود تھیں، لیکن چونکہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام نبوت کی حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وغیرہ کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ میری سے کام لے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت عمر ہوں یا حضرت ابوبکر، یہ سب اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور کامل متبع اور عاشق تھے۔ یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نہ تھے، بلکہ خادمانہ رنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اور پاؤں تھے۔ ایسا ہی دین اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کا نام یا کام نہ تھا، جس نے لکھا ہے کہ اسلام جو تھا اس کا دماغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ، بلکہ سراسر خدائی رہنمائی
اور وحی الہی کے نتیجہ میں ایک کامل اور مکمل شریعت اور دین کا نام اسلام ہے، اور نہ ہی کسی بھی گھبراہٹ یا تزلزل کے موقع پر حضرت ابوبکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھارس بنے، بلکہ اول تو اس اشجع الناس، جری اور بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہم کبھی کسی گھبراہٹ یا تزلزل کو دیکھ نہیں سکتے، اور اگر کوئی پریشانی کا موقع آیا بھی ہو تو خدائے قادر و توانا ان کے لیے ڈھارس بنتا رہا۔ مصنف نے لکھا ہے کہ ابوبکر آپ کی ڈھارس بناتے تھے، جبکہ اس کے بالکل الٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کی زندگی میں کسی پریشانی یا گھبراہٹ کا وقت آیا بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈھارس بنا کرتے تھے، جیسا کہ ہجرت کے موقع پر جب حضرت ابوبکر سخت پریشان ہوئے اور گھبرائے، بے شک یہ گھبراہٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی، لیکن حضرت ابوبکر کی اس گھبراہٹ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈھارس بنے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ابھی، حضرت ابوبکر نے خود بیان فرمایا مجھے گھبراہٹ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی۔ بس یہ ایک واقعہ ہی آپ کے عزم اور توکل اور اللہ تعالیٰ کے خاص نبی ہونے کی واضح دلیل ہے، لیکن بہرحال یہ عقل کے اندھے، ان کو ایک بات اگر مجبور ہوتے ہیں سچ کہنے میں تو کچھ نہ کچھ بیچ میں گند ملانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک اور برطانوی مستشرق ہے TW آرنلڈ، وہ کہتا ہے کہ وہ ابوبکر ایک دولت مند تاجر تھے، اعلیٰ کردار اور اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر ان کے ہم وطن ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ ان مسلمان غلاموں کو خریدنے پر صرف کر دیا جنہیں کفار ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے سبب اذیتیں دیتے تھے۔ پھر ایک اسکاٹ لینڈ کا مستشرق اور برطانوی ہندوستان میں شمال مغربی صوبوں کا لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میور ہے، یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا عہد حکومت مختصر تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ابوبکر سے زیادہ کسی اور کا ممنون نہیں، یعنی محمد کے بعد ابوبکر سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی اور نے نہیں کی۔ حضرت ابوبکر کے اخلاق حسنہ کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے بڑے زبردست بادشاہ ابوبکر اور عمر بلکہ ابو ہریرہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہتے رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کاش ان کی خدمت کا ہی ہمیں موقع ملتا۔ پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ ابوبکر اور عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے غربت کی زندگی بسر کر کے کچھ نقصان اٹھایا؟ بے شک انہوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت قبول کر لی، لیکن وہ موت ان کی حیات ثابت ہوئی، اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی، وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے ابوبکر نہیں بنایا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عمر کا درجہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا